بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب بندے کے اعمال تولے جائیں گے، تمام نیکیوں میں سب سے وزنی نیکیاں اخلاق کی ہوں گی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تلاوت، صدقہ، خیرات، یہ سب نیکی ہیں۔ سب نیکیوں میں سب سے بھاری وزنی نیکیاں اخلاق کی ہوں۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق کہتے ہیں بندے میں تکبر اور غرور نہ ہو، تواضع و عاجزی پائی جائے، اندر دل میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ جب چھوٹا سمجھے گا تو پھر بڑی باتیں نہیں نکلیں گی، پھر لوگوں کو حقیر نہیں سمجھے گا، لوگوں کو اپنے سے اچھا سمجھے گا۔ دل میں بخل نہ ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دینے والا کوئی ہوتا ہے، بخیل آدمی خواہ پریشان ہو جاتا ہے، سخی آدمی کسی کے دینے پر خوش ہوتا ہے کہ اس نے آج غریب کو دیا ہے، یہ اس کے دل سے دعائیں نکل رہی، یہ خوش ہو رہا ہے۔ لیکن بخیل آدمی کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں ہوا، وہ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں جا کر بتائے گا، یہ ایسا تاکہ یہ اس کو دے دے۔ تو سخاوت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اس کے بچوں کی اچھی نوکری لگی ہے، اس کے نمبر اچھے آئے، تو جس میں خیر خواہی کا جذبہ ہو نا، وہ خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ کی طرح اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا ہوا، یہ بچہ آگے بڑھ رہا ہے، ماں باپ کے لیے بڑی ایک عزت کا باعث بن رہا ہے، یہ میرے پڑوسی ان کو ترقی ہوگی۔ یہ جس میں خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، یہ سوچ اس کی ایسی ہوگی۔ اگر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو پھر اس کو تکلیف شروع ہو جائے گی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اچھا نئی گاڑی لے لی، اتنی قیمتی لے لی، اچھا آپ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں، ایسی چیزیں پہن رہے ہیں، یہ خواہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا، چونکہ حسد ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثبت سوچ رکھو تاکہ تمہارے اخلاقیات خود بخود ٹھیک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ پوری رات عبادت کر کے، دن بھر روزہ رکھ کر جو اللہ کے ہاں قرب حاصل کر سکتا ہے، اس اتنی عبادت سے، اچھے اخلاق سے بھی دوسرا بندہ اس مقام کو پا سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے یہ جذبات اچھے ہیں، ہر ایک کے لیے اچھا ہے، ہر ایک کو دعائیں دیتا ہے، اور ہر ایک کے لیے دل میں کڑن رکھتا ہے، اور غریب کے لیے بھی اچھی سوچ ہے، بھلے کچھ نہ دے سکے لیکن اس کے لیے سوچ اچھی رکھتا ہے، پڑوسی کو دیتا کچھ نہیں لیکن پڑوسی کے لیے سوچ اچھی ہے، تو یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ غریب کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ غریب اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی سنے ہی نہیں، وہ مجلس میں بولنے بھی نہیں دیتے اس کو، جو کسی خاندان میں رشتے کا پیغام بھیجے لوگ انکار کر دیں، جو اپنی ضروریات بھی پوری نہ کر سکے، اس کی جیب خالی ہو، تو ہمارے معاشرے میں تو غریب اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا غریب یہ نہیں جس کے پاس پیسے کم ہوں، لوگ اس کی بات نہ سنیں، اس کو کوئی رشتہ نہ دے، اس کو میری امت کا غریب یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہوں۔
تلاوت بھی خوب کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی خوب کر رہا ہے، حج اور عمرے بھی خوب کر رہا ہے، تہجد بھی خوب پڑھتا ہے، تسبیحات بھی خوب پڑھتا ہے، لیکن بد اخلاق ہے۔ میری امت کا غریب یہ شخص ہے، یہ قیامت کے دن جائے گا، اس کی نیکیاں دیکھ کر فرشتے بھی حیران رہ جائیں کہ اتنی نیکیاں، اتنی عبادت۔ مگر شکایت کرنے والے لوگ جب لین لگے گی، ایک کہے گا مجھے یوں کہا، دوسرا کہے گا میرے بارے میں اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے یہ جن کے حقوق اس نے ضائع کیے، جن کو غلط کہا، برا بھلا کہا، تکلیف پہنچائی، ستایا، رسوا کیا، بہتان لگایا، الزام لگایا، یہ ان کو نیکیاں دیتے جاؤ۔ فرمایا کہ نیکیاں تقسیم ہوتے 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 ساری ختم ہو جائیں، لیکن شکایت کرنے والے ابھی ختم نہیں ہوئے، وہ آ رہے ہیں۔ فرشتے اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا یہ جو شکایت کرنے والے لوگ ہیں، یہ جتنا ان کا حق ہے اس کے مطابق ان کے گناہ اٹھا کے اس کے ذمہ ڈالتے جاؤ، تاکہ ان کا تو بوجھ ہلکا ہو نا۔ ان کے گناہ اس کے ذمہ ڈالتے 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 جیسے نیکیوں کے ڈھیر تھے ایسے گناہوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اب فرشتے حیران ہوں گے، اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو گھسیٹو، جہنم میں پھینکو۔ چنانچہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ اتنی نیکیوں کے ڈھیر اس کے کوئی کام نہیں ہے۔ نیکیاں تو اپنی جگہ کرامت تھی، ٹھیک تھی، مگر دوسری طرف اس نے اتنا زیادہ لوگوں کو ستایا، رلایا کہ وہ سب نیکیاں ختم ہوئی۔ آپ نے فرمایا میری امت کا غریب شخص یہ ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں تو کم از کم خوب جانتا ہے کہ میرے دل کے جذبات کیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی اچھائی پر، کسی کی خوشی پر خوش ہونا چاہیے۔ ہر بڑے آدمی کو اپنے سے اس لیے اچھا سمجھیں، اس کی عمر زیادہ ہے تو یقیناً اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں۔ اپنے سے چھوٹے کو اس لیے اپنے سے اچھا سمجھیں کہ اس کی عمر مجھ سے کم ہے تو یقیناً اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے، تو مجھ سے تو اچھے ہیں۔ میری بہت ساری نیکیاں ہیں، مگر پتہ نہیں میرا کون سا خطرناک گناہ ایسا کھلے کہ میں اس ایک گناہ پہ پکڑا جاؤں۔ دوسرے کی مجھے بہت سارے گناہ معلوم ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی نیکی اور ادا اللہ کو پسند آئے اور اس ایک نیکی پر اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اپنی برائیوں پہ نظر ہو، دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک علما